بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو سوال اور جواب اس کی جو نشست ہے، اس کا ہم نے اس کو حاصل کیا ہے islamqa.com سے۔ سوال کیا گیا ہے کہ بیوی سے دخول کیا تو اسے کنوارا نہیں پایا۔ سوال ہے، میں نے ایک لڑکی سے اس لیے شادی کی کہ وہ کنواری ہے، اور جب رخصتی ہوئی تو میں نے اسے کنوارا نہیں پایا، چنانچہ اسے طلاق دے دی اور جو مہر ادا کیا وہ واپس لے لیا، اور یہ بات علم میں رہے کہ اس نے اس رات اقرار کیا تھا کہ اس کے والدین کو اس کا علم تھا اور وہ اس کو مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ اس پر متنبہ نہ ہو، اور اس نے یہ بھی اقرار کیا کہ یہ قبیح فعل کرنے والا اس کا خالو تھا اور وہی شخص ہماری شادی کرانے میں واسطہ تھا۔ کیا اس سلسلے میں مجھے کچھ لازم آتا ہے؟ تو جواب سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ بلا شک اور شبہ زنا سب سے بڑا فحش کام ہے جس کی شریعت اسلامیہ نے حرمت بیان کی ہے، اور شریعت اسلامی نے بہت سارے احکام مشروع کیے ہیں تاکہ اس فحش کام کے درمیان آڑ بن سکے۔ لہذا شریعت اسلامیہ نے اجنبی عورت کو دیکھنا، انہیں چھونا، ان کے ساتھ خلوت کرنا حرام قرار دیا ہے، اور اسی طرح بغیر محرم کے اکیلی عورت کا سفر کرنا بھی حرام کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اعمال جو شیاطین کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہ یہ اعمال مسلمانوں کے لیے مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فحش کام کرنے والے کے لیے شدید اور سخت ترین سزا مقرر کی ہے۔ غیر شادی شدہ زانی کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ زانی کے لیے موت تک رجم کرنے کی سزا کا تعین کیا گیا ہے۔ اس بیوی اور اس کے خالو نے کبیرہ گناہ اور فحش کام زنا جیسے جرم کا ارتکاب کیا، اور وہ اس کے گناہ اور وعید کے مستحق ٹھہرے ہیں جو زانیوں کے بارے میں وارد ہے، اس لیے انہیں اپنے کیے پر نادم ہو کر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، رہا بیوی اور اس کے گھر والوں کا اس کی بکارت زائل ہونے کا مسئلہ چھپانا، تو یہ شریعت کی مخالف نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل صدر پوشی کو پسند کرتا ہے، اور ایسا کرنے پر اجر و ثواب بھی ادا کرتا ہے، اور بیوی کے لیے لازم نہیں کہ وہ اپنی بکارت زائل ہونے کے بارے میں خاوند کو بتائے۔ اگر وہ بکارت چھلانگ لگانے سے یا پھر شدید حیض کی بنا پر یا زنا جیسے جس سے وہ توبہ کر چکی ہو بنا پر، یعنی ان کاموں کی بنا پر اگر بکارت زائل ہو چکی ہو، تو پھر اس کے متعلق جو ہے یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور مستقل فتویٰ کمیٹی کے کچھ علماء کے فتاوے پیش کیے جا رہے ہیں، انہیں اچھی طرح سے سن لیں۔ اور دوسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ کہ من ستر مؤمنا فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، تو یہ پردہ پوشی کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان عورت کے بچپن میں ایک حادثے کی بنا پر بکارت اگر زائل ہو گئی اور اس کا عقد نکاح ہو چکا ہو لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور ایک دوسری عورت بھی اس جیسی صورتحال سے ہی دوچار ہے، اب اس کے لیے دیندار آدمی کے رشتے آ رہے ہیں، اور یہ دونوں عورتیں اپنے معاملے میں پریشان ہیں، ان میں کون افضل ہوگی؟ وہ شادی شدہ عورت جو اپنے خامند کو رخصتی سے قبل اپنی بکارت زائل ہونے کے متعلق بتا دے، یا وہ عورت جو اسے چھپا کر رکھے؟ تو اس کا جواب کیا دیا؟ اس کا جواب جو ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ انہوں نے یہ دیا، اگر عورت دعویٰ کرے کہ اس کی بکارت فحش کام کے علاوہ کسی اور وجہ سے زائل ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یا پھر فحاشی میں زائل ہوئی لیکن اس کے ساتھ زبردستی اور جبراً یہ کام کیے گا تو بھی اسے کوئی نقصان نہیں دے گا، جبکہ اس حادثے کے بعد اسے ایک حیض آیا ہو اور وہ بیان کرے کہ اس نے توبہ کر لی اور وہ نادم ہے، اور اس نے یہ کام بے وقوفی اور جہالت میں کیا تھا، تو پھر اس سے توبہ کر لی اور وہ اس پر نادم ہے، تو اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا، وہ اسے نشر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی ستر پوشی کرنی چاہیے، اس کو چھپانا چاہیے۔ چنانچہ اگر اس کا ظن یعنی حسن ظن غالب ہو کہ وہ سچی ہے اور استقامت اختیار کر چکی ہے تو اسے اپنے پاس باقی رکھے، وگرنہ اس طرح ستر پوشی کی حالت میں ہی اسے طلاق دے دے اور کوئی چیز ظاہر نہ کرے جو فتنہ اور فساد اور شر پھیلانے کا باعث ہو۔
اور دوسرا فتویٰ جو ہے، جب خامند شرط رکھے کہ بیوی کنواری ہو لیکن اس کے خلاف واضح ہو جائے کہ خامند کو عقد نکاح فسخ کرنے کا حق حاصل ہے، اگر وہ دخول اور رخصتی سے قبل ہو تو پھر اسے کوئی مہر نہیں ملے گا، لیکن اگر دخول کے بعد واضح ہو اور بیوی نے دھوکہ دیا ہو تو خامند کو مہر واپس کرے گی، اور اگر اس کے ولی یا کسی نے خامند کو دھوکہ دیا تو خامند کو مہر واپس کیا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر خامند اور بیوی میں سے کوئی بھی ایک دوسرے میں یعنی کوئی مقصود صفت کی شرط رکھے، مثلا مال اور خوبصورت اور کنوارا پن وغیرہ، تو یہ صحیح ہے۔ امام احمد کی صحیح روایت اور امام شافعی کے ہاں صحیح وجہ اور امام مالک کے ظاہر مسلک کے مطابق شرط رکھنے والے کو یہ شرط مفقود ہونے کی صورت میں فسخ کا حق حاصل ہے، یعنی وہ اپنے نکاح کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ صرف حریت اور دین کی شرط میں ہی اسے فسخ کا حق حاصل ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب سلامتی یا خوبصورتی اور جمال کی شرط رکھی اور بیوی بدصورت نکلی، یا بیوی کے کم عمر نوجوان ہونے کی شرط رکھی تو وہ زیادہ عمر کی بوڑھی عورت نکلی، یا سفید رنگ کی شرط رکھی لیکن وہ سیاہ رنگ نکلی، یا کنواری شرط رکھی تو کنواری نہ نکلی، تو اسے نکاح فسخ یعنی اپنے نکاح کو ختم کرنے کا حق حاصل ہے۔ جب شرائط کے الٹ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا تو وہ اس پر خامند کو حق حاصل ہوگا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اسی سوال کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب کسی عورت کی بکارت شرعی یا غیر شرعی ہو، وطئی سے زائل ہو گئی ہو، تو دونوں حالتوں میں جب اس عورت سے عقد نکاح کرے تو شرعی حکم کیا ہوگا؟ تو پہلی حالت جب کنواری اور بکارت کی شرط رکھی گئی ہو، تو دوسری حالت جب کنواری کی شرط نہ رکھی ہو تو اسے فسخ نکاح کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا کہ فقہا کے ہاں معروف ہے کہ جب انسان کسی عورت سے کنواری ہونے کی بنا پر شادی کرے اور کنواری ہونے کی شرط نہ رکھی ہو تو اسے اختیار نہیں ہوگا، اس لیے بعض اوقات تو بکارت تو عورت کا اپنے نفس سے کھیلنے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے، یا پھر تیز چھلانگ لگانے سے یا کچھ کھیل کود کرنے سے تو پردہ بکارت جو پھٹ جاتا ہے، پھر اس سے جبراً زنا کیا گیا ہو، یا پھر جب یہ احتمال ہو اور انسان اسے کنوارا نہ پائے تو مرد کو فسخ نکاح کا حاصل نہیں ہے، لیکن اگر اس نے کنوارا ہونے کی شرط رکھی اور اسے کنوارا نہیں پایا تو پھر اختیار حاصل ہے۔ اگرچہ ہم اب آپ کے لیے یہی اختیار کرتے ہیں کہ اگر اس نے سچی توبہ کر لی ہے اور صحیح راہ اختیار کر لی تو اسے طلاق مت دیں اور اس کے ساتھ ہی زندگی بسر کریں اور اس کے عیوب کی ستر پوشی کریں۔ واللہ اعلم۔